السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت بیان، پیارا بیان، محبت بھرا بیان حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کراچی والے، ان کا بیان آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ موضوع ہے اللہ تک پہنچنے کا سب سے بہترین راستہ۔ آپ اسے سماعت فرمائیں اور برائے مہربانی کر کے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ پوری انسانیت اس خوبصورت بیان سے مستفید ہو سکے اور اس کے فوائد حاصل کر سکے۔ سماعت فرمائیں بہت ہی خوبصورت بیان، اللہ تک پہنچنے کا سب سے بہترین راستہ۔ لیکن ہمارے حضرات بزرگوں نے یہ فرمایا، خاص طور سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قطب الارشاد حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سارے راستوں سے سب سے زیادہ آسان بھی اور مفید بھی اور اجمل بھی اور اکمل بھی راستہ ہے اتباع سنت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اپنے زندگی کے ہر شعبے میں، صبح سے لے کر شام تک کی جو زندگی ہے اس میں ہر ایک شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ ایسا طریقہ ہے جو آسان بھی ہے اور سب سے زیادہ مفید بھی ہے۔ اور میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، اور انہوں نے بھی اپنے کسی بزرگ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اس طریقے میں فائدہ یہ ہے کہ جب اس طریقے پر بندہ چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کھینچ لیتے ہیں اس کو۔ اس میں جذب کی صلاحیت ہے۔ ایک ہوتا ہے سلوک اور ایک ہوتا ہے جذب۔ سلوک یہ ہے کہ آدمی چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے منزل کی طرف راستہ قطع کرتا جائے۔ ایک یہ ہے کہ جس منزل کی طرف جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنا چاہتا ہے، تو وہاں سے اس کو خود کھینچ لیا جائے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اس میں جذب کی صفت ہے اتباع سنت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور محبوب کی ادا، محبوب کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جو اس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو اتباع سنت سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر محبت رکھتے ہو تو اتباع کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یحببکم اللہ، اللہ تمہارے سے محبت کرے گا۔ تم کیا کرو گے محبت اللہ سے؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ، تو جب اللہ محبت کرے گا تو محبت کرے گا تو اپنے پاس نہیں بلائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم محب ہوں، وہ محبوب ہو، ہم محبت کرنے والے ہوں، وہ محبوب ہو، لیکن اتباع سنت کے نتیجے میں وہ محب بن جاتے ہیں، ہم محبوب بن جاتے ہیں۔ اتبعونی یحببکم اللہ۔ تو جب اتباع کر رہے ہوں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی محبت فرمائیں گے، تم محبوب بن جاؤ گے، اور محب جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کو اپنے پاس کھینچتا ہے۔ لہذا اتباع سنت وہ راستہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اور سنت جس قسم کی بھی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو،
دیکھنے میں معمولی معلوم ہو رہی ہو، لیکن جب بندہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کی نیت سے وہ عمل کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا نظر آ رہا ہو، تو یحببکم اللہ کا اثر ضرور متحقق ہوگا۔ میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت تم فرض کرو بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہو اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث جو سنت ہے وہ دعا پڑھ کر اور پھر بایاں پاؤں اندر پہلے رکھ رہے ہو، اس لیے کہ سنت یہ ہے کہ بایاں پاؤں پہلے رکھا جائے۔ جس وقت یہ عمل کر رہا ہے اس وقت تم اللہ کے محبوب ہو، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ محبوب کرے گا۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت جب دایاں پاؤں رکھ کر داخل ہو رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں، اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہہ کر داخل ہو رہا ہے، اس وقت تم اللہ کے محبوب ہو۔ بات ساری کیا ہے کہ تنبہ ہو جائے، غفلت سے تنبہ کی طرف آ جائیں اور جو عمل کریں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی اتباع کی نیت سے کریں، تو پھر محبوب ہو تم اللہ کے۔ تو اس لیے اتباع سنت سب سے زیادہ قریب ترین، سہل ترین، مفید ترین راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے شیخ سے بار بار سنا رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے الحمدللہ جتنے علوم ظاہر تھے ان سب کی تکمیل کی، حدیث فقہ تفسیر، حدیث فقہ، عقائد، کلام، جو کچھ بھی علوم ظاہر تھے سب پڑھے، اللہ نے اس میں مجھے کمال تک پہنچایا۔ پھر میں نے علوم باطن کی سیر کی اور جتنے تصوف کے سلسلے تھے ان سب کو دیکھا اور برتا، ان سے گزرا، یہاں تک کہ ایسی مقام پر پہنچا کہ لوگ اس کے سامنے کہوں، کوئی کہے گا کہ یہ زندیق ہو گیا، کوئی کہے گا کہ یہ ملحد ہو گیا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں اس مقامات تک پہنچا، یہاں تک کہ ایک مرحلے پر مجھے یہ فرمایا انہوں نے کیونکہ خود مجھے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلعت پہنایا۔ اللہ عالم کس طرح پہنایا ہم کیا سمجھ سکتے ہیں، کیا جان سکتے ہیں۔ یہ سارے مقامات اور سارے مقامات کی سیر کرنے کے بعد، سب کچھ دیکھنے کے بعد، سب کا تجربہ کرنے کے بعد میں ایک دعا کرتا ہوں، اس دعا پر جو آمین کہے گا انشاءاللہ اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ وہ دعا یہ کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اتباع سنت کی زندگی عطا فرما، آمین۔ یا اللہ مجھے اتباع سنت ہی پر زندہ رکھ، آمین۔ اے اللہ مجھے اتباع سنت ہی پر مجھے موت عطا فرما، آمین۔ تو سب سے قریب ترین راستہ اتباع سنت کا ہے۔ تو نبی حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے جن کی یہ کتاب ہے وہ ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں نے یہ اس لیے لکھی ہے کتاب کہ اس کو پڑھو، یہ ایک ڈائری ہے کہ جس کے ذریعے یہ دیکھو کہ اس میں کیا لکھا ہے، کیا طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوا ہے، اور پھر اپنا جائزہ لیتے رہو میں کیسا کر رہا ہوں۔ جہاں فرق معلوم ہو تو اس نیت سے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کروں، اس نیت سے پڑھ کر اس کو اپنی زندگی میں اپنا۔ ہاں نبی دا زمانہ ہوندا، اجازت ہوتا ہے چھوٹی جی گل کر لیں، چھوٹی جی تین گلاں کرنیاں شروع چ میں، کنیاں؟ تین۔ ایک ہو گئی نبی دا زمانہ ہوندا، دوجی گل تو بعد بھی تساں میرے بھراواں نوں، دوستاں نوں، سجناں نوں، بیلیاں نوں، ویراں نوں، یاراں نوں مکمل اختیار ہے، ایڈی اچھی سبحان اللہ کہ ادھر بھاونگر کراس کر دے، ادھر جناب وہ فوٹا باز کراس کر جے، ادھر ہرونا باز کرا، جیڈا تہاڈا دل کردا ہے، دل کرے تے انہاں کو آہستہ بولو، نال والے بھرا تک آواز نہ جائے،
ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਚੁੱਪ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਦੁੱਖ, ਔਰ ਐਸਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਜ਼ੋਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਆਪ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ, ਲਾਜ ਆਪ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਆਏਗੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਛਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਵਾਂਗਾ ਕਿ ਚੱਲ। ਹਾਂ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਕਤ ਸੁਹਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਭਾਈ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਜ਼ਰਾਤ। ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਕਤ ਸੁਹਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਕਤ ਸੁਹਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਦਨੀ ਦੀ ਦੀਦ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਈਦ ਹੁੰਦੀ। ਮਦਨੀ ਦੀ ਦੀਦ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਈਦ ਹੁੰਦੀ। ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਚ, ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਚ ਨਿਤ ਆਣਾ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੈਬਾ ਦੀ ਗਲੀ ਬੇਂਦਾ, ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਬੇਂਦਾ। ਤੈਬਾ ਦੀ ਗਲੀ ਬੇਂਦਾ, ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਬੇਂਦਾ। ਸਿੱਦੀਕ ਉਮਰ ਨਾਲ, ਸਿੱਦੀਕ ਉਮਰ ਨਾਲ, ਸਿੱਦੀਕ ਉਮਰ ਨਾਲ, ਸਿੱਦੀਕ ਉਮਰ ਨਾਲ। ਤੈਬਾ ਦੀ ਗਲੀ ਬੇਂਦਾ, ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਬੇਂਦਾ। ਤੈਬਾ ਦੀ ਗਲੀ ਬੇਂਦਾ, ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਬੇਂਦਾ। ਸਿੱਦੀਕ ਉਮਰ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਯਾਰਾਨਾ। ਓਏ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਕਤ ਸੁਹਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਮਾਮਾ ਉਹ ਅਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਕਤ ਸੁਹਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ। میں مولانا تشریف لائے حضرت مولانا محمد عثمان قصوری صاحب، یہ جہاں پہ ان احباب کی پرخلوص محبت بری دعوت ہے، وہاں پہ میرے اس بھائی کا مجھے آرڈر بھی ہے جو آج یہاں پہ لے کے پہنچا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اس وقت ایک عظیم ادارہ کے اندر استاد الحدیث بھی ہیں اور ہماری بزم حسان پاکستان کے چیئرمین بھی ہیں جناب حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب، وہ تشریف لائے. تو میں یہ جو کلام ابھی آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اس کے میرے 2 شعر، اس کے بعد آخر میں ختم نبوت کے 3-4 اشعار اور اپنی حاضری مکمل. لیجئے گا محبت سے. آپ حضرات تھکے تو نہیں؟ نہ صحیح دسنا، تسی مینوں نا ایویں تسلی دین لئی اتوں تو جواب دین. تھکے تے نہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے دسنا جڑے میرے بھرا تھکے پئے آ. یہ میں اپنے چشتیاں والے بھراواں نوں پہلے کہن ڈیا سی، تسی میرے نال وہی حساب کرن ڈے پہلے والا. سننا محبت نال. ہاں نبی دا زمانہ ہوندا، وقت سہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا. زہرا دی جوڑی بیندا، جوڑی دے جوڑے چیندا، زہرا دی جوڑی بیندا، جوڑی دے جوڑے چیندا. آقا دا میرے اُتے، آقا دا میرے اُتے راضی کرانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا. احمد تارے جاندا طیبہ چ مارے جاندا، قاسم تارے جاندا طیبہ چ مارے جاندا. پڑھدا جنازہ سوہنا، پڑھدا جنازہ سوہنا، انج میں روانہ ہوندا. اللہ سب کو لے جائے، کہاں لے جائے؟
مکے اور مدینے لے جائے، شہر مدینہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو، توجہ میرے رکھنا، شہر مدینہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو، افطاری کا وقت قریب ہو، نقشہ بڑا عجیب ہو، سامنے روضہ حبیب ہو، آپ گلاس میں زمزم ڈال رہے ہوں، ادھر کھجور اٹھانے لگے، یوں گنبد خضرا پہ نظر پڑ جائے، ٹک ٹکی لگا کے آپ دیکھ رہے ہوں، فوراً آپ کی آنکھیں برسنا شروع ہو جائے، اللہ یہ کیسا عجیب منظر ہے، یہاں کے دیوانے پروانے کھینچ کھینچ کے اپنے دسترخوان پہ بٹھا رہے ہیں، ان صحابہ کرام کا عشق کیا ہوگا جو آمنہ کے لال کے میزبان بنے تھے۔ میں میزبان ہوں گا، سونا مہمان ہوں گا، میں میزبان ہوں گا، سونا مہمان ہوں گا، کسے شام میرے گھر، کسے شام میرے گھر، مدنی دا کھانا ہوں گا۔